یہ جی اس دربار کے پاس مزار کیا مسئلہ ہے؟ ایک منٹ میں کو بڑھاؤں گا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں جہانگیر چادر یوٹیوب چینل ہیلتھ ریزلٹ کے ساتھ۔ آج ہم موجود ہیں چنن کی دربار، ایک اولیاء کرام کا دربار ہے اور یہ چولستان روئی میں واقع ہے، قلعہ دراور روڈ پر۔ ان کے بارے میں جو کرامات ہیں آپ کو ابھی ان کے نجاورت کے زبانیں سناتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ یہ ایک ہندو کا بیٹا تھا اور پیدائشی طور پہ یہ مسلمان پیدا ہوا ہے، مطلب اس کی فیملی مسلمان تھی اور ہندو تھی، اور جب پیدا ہوئی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مزار اور اس کے مجاور سے اس کی کہانی سناتے ہیں آپ کو۔ یہ اس کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے جو کہ ہندو خاتون تھی اور بعد میں مسلمان ہوئی ہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے جب اس کا بیٹا کلمہ پڑھتے ہوئے پیدا ہوا۔ جی تو ابھی اس مزار کے جو مجاور ہیں ان کے جانتے ہیں اس کی ہسٹری۔ اچھا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عبداللہ۔ محمد عبداللہ جی۔ اچھا جی، یہ اس قبر کی یہ ہسٹری ہے جو کیا یہ اس طرح گول کیوں ہے؟ باقی قبریں تو عام نسبت ہوتی ہیں کہ لمبی ہوتی ہیں، اونچی وہ ہوتی آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ سرکار کی مزار شروع سے ہی ایسے ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سرکار زندہ ولی تھے۔ زندہ ولی تھے؟ جی جی، جیسے کہ دوسرے ولی دنیا سے پردہ کرتے ہیں، یہ ویسے نہیں تھے، آپ سرکار زندہ ولی تھے۔ اور جب آپ سرکار دفن ہوئے تھے نا زمین میں، تو زمین خود بخود پھٹ گئی۔ جی۔ ان کی کرامات کیا ہیں؟ اس وجہ سے یہ زیادہ جانے جاتے ہیں۔ سر 705 ہجری میں اس وقت ایک راجہ تھا، راجہ سبیرن سنگھ، وہ ہندوستان کا راجہ تھا۔ اس کی اولاد نہیں تھی، 20 سال سے اس کی اولاد نہیں تھی، تو اس وقت تجارت کے لیے وہاں سے لوگ گزرتے تھے، تو پھر اس کے بعد وہاں سے یعنی کہ حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ شریف والے؟ جی جی، اس سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ ایک بادشاہ کا گزر ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایک بادشاہ رہتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ ان کی اولاد نہیں، ان سے یعنی کہ دعا کروا لیں ہم کہ ہماری اولاد ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ سرکار سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میری اولاد نہیں سرکار، میرے حق میں دعا کریں کہ میری اولاد ہو جائے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی اولاد ہوگی لیکن وہ آپ کے قابل نہیں ہوگی، وہ آپ کی آنے والی نسل کو برباد کر دے گی۔ انہوں نے بولا وہ کیوں؟ انہوں نے بولا آپ کے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا وہ مسلمان ہوگا، وہ پیدائشی مادری ولی ہے۔ آپ سرکار جب پیدا ہوئے تو آپ سرکار پیدا ہوتے کلمہ پڑھتے تھے، تو انہوں نے بولا کہ یہ تو ایک مسلمان ہے، یہ میری آنے والی نسل برباد کر دے گا۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ اسے یعنی کہ انہیں مار دیا جائے۔ تو آپ کی والدہ بہت رحم دل تھی، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کو نہ مرو، اس کے اوپر یعنی کہ تشدد نہ کرو۔ تو پھر وہ لوگ یہاں پہ آئے ادھر سے ہندوستان سے، وہ یہاں پہ چھوڑ گئے آپ سرکار کو۔ یہ اس درخت کے نیچے، یہ بہت پرانا درخت ہے، یہ اس درخت کا نام ہے جنڈ۔ چندن کس کو بولتے ہیں؟ اس درخت کا نام ہے جنڈ۔ آؤ ادھر چلتے ہیں، دکھاتے ہیں، آہستہ آہستہ بتاتے ہیں۔ تو جب یہاں پہ چھوڑ کے گئے سرکار کو اس جنڈ کے نیچے، تو عرش مولا سے جھولا آیا، اس جھولے کا نام تھا چندن، چندن کی لکڑی کا جھولا تھا۔ اچھا جی، تو اس میں آپ سرکار جھولا جھول رہے ہیں۔ یہ مانتے کون لوگ مانتے ہیں یہاں پہ؟ بتاتے ہیں۔ اچھا، تو آپ سرکار یہاں پہ جھولا جھول رہے تھے، چندن کی لکڑی کا وہ جھولا تھا۔ تو وہ یہاں پہ چھوڑ کے تو وہ چلے گئے، لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ آپ سرکار زندہ ہیں۔ تو کئی عرصوں کے بعد یعنی کہ پتہ چلا نا جب انہوں کو کہ آپ سرکار یہیں پہ اسی جھولے میں یعنی کہ جھولا جھول رہے ہیں، تو آپ کلمہ ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جب جیسے کہ پیدا ہوتے پڑھ رہے تھے کلمہ۔ ماشاءاللہ۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے جا کے بتایا پیچھے کہ آپ کا بیٹا تو ابھی زندہ ہے اور وہ مسلمان ہے، ویسے ہی کلمہ پڑھتا ہے جیسے پہلے پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے بولا کہ ان کو ختم کرنا آپ جا کے۔ تو آپ کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو مارنے آ رہے ہیں، آپ کی والدہ اسی وقت وہاں سے روانہ ہو گئی۔ جب وہ آئی، انہوں نے دیکھا اپنا بیٹا ویسے ہی جھولا جھول رہا ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا
تو وہ جب آپ کے اوپر حملہ کیا آپ سرکار کے اوپر تو آپ سرکار کے اوپر حملہ نہ ہوا, وہ ویسے ہی زمین پٹ گئی جو اوپر ایسی مٹی آ گئی, اس وجہ سے یہ مزار گول ہے. اچھا جی. تو وہ آپ سرکار کا جو سیدھا نام ہے وہ ہے حضرت عماد الدین المعروف بابا چنن پیر. اچھا تو وہ جو چنن کی لکڑی تھی اس کی وجہ سے آپ سرکار کا نام چنن مشہور ہے. اچھا, یہاں کے ابھی گدی نشین کون ہے؟ یہاں کہ کے- وہ جو ہے ساری یعنی کیا کہ نسل وہ چل رہی ہے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ سرکار کا نام اس لکڑی سے مشہور ہوا چنن جی جی پیر. جی, وہ تو پتہ تو بہت یعنی کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں. آپ سرکار کے 2 ماہ یعنی کہ یہاں میلہ لگتا ہے, 2 مہینے ہے. جانتے لگتا ہیں ہم ہے, ہسٹری 7 جمعراتیں ہوتی ہیں, تو بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ. ماشاء اللہ. آپ سرکار کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ بے اولاد کو اولاد ملتی ہے, کیونکہ آپ سرکار تو دعا سے پیدا ہوئے تھے نا. جی 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 تو آپ سرکار ماں کے پیٹ سے ولی تھے, جی جی. پیدا ہوتے ہی کلمہ پڑھتے تھے. پھر یہاں پہ جو بھی اولاد کے لیے منت مانتا ہے اس کی منت پوری ہوتی ہے. ماشاء اللہ. تو بڑی دور سے یہاں پہ دنیا آتی ہے. جی شکریہ. اچھا, تو ابھی کون ہے یہاں پہ گدی نشین؟ یہاں کی گدی نشین ہے نا وہ آپ سرکار کے مزاور ہیں یہاں پہ. اچھا, ان کی 7ویں پیڑھی یہاں پہ آ رہی ہے. وہ آئے تھے ضلع داجل سے. داجل سے, داجل سے سندھ سے. جی جی ہاں. صحیح. تو پھر وہ یہاں پہ آئے, ان کی یہاں پہ 7ویں پیڑھی ہے, وہ آپ سرکار کی خدمت کرتے ہیں ادھر. چلے تو ماشاء اللہ. وہ جو گدی نشین ہے وہ ادھر, ان کا گھر تھوڑا سا پیچھے ہے. یہ یہاں پہ جو بھائی ہیں ان کا نام کیا ابھی؟ ان کا نام غلام یاسر. غلام یاسین. جی یہ جو ہے نا اچھا, ان کے بارے میں معلومات ہے. یہ جو اولاد کے لیے بنتے ہیں ان کے لیے, جی جی یہ ان کے لیے. یہ چوڑیاں اور لڑکیوں کے لیے کہ ہمارے یہاں لڑکی ہو نہیں ویسے کوئی بھی ہو. کپڑا. چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ کی والدہ کے دربار میں دیکھو.